بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1642۔ انہوں نے اپنی بہن اور زبیر اور فلاں فلاں کے ساتھ عمرہ کیا ہے۔ یہ سب لوگ حجر اسود کا بوسہ لے لیتے تو عمرہ کا احرام کھول دیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1643۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو سورہ بقرہ میں ہے کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان کا طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ قسم اللہ کی پھر تو کوئی حرج نہ ہونا چاہیے اگر کوئی صفا اور مروہ کی سعی نہ کرنی چاہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بھتیجے تم نے یہ بری بات کہی، اللہ کا مطلب یہ ہوتا تو قرآن میں یوں اترتا، ان کے طواف نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ آیت انصار کے لیے اتری تھی جو اسلام سے پہلے منات بت کے نام پر جو مشلل میں رکھا گیا ہوا تھا جس کی پوجا کرتے تھے، احرام باندھتے تھے۔ یہ لوگ جب زمانہ جاہلیت میں احرام باندھتے تو صفا اور مروہ کی سعی کو اچھا نہیں خیال کرتے تھے۔ اب جب اسلام لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صفا اور مروہ کی سعی اچھی نہیں سمجھتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ صفا اور مروہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں، آخر آیت تک۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو پہاڑوں کے درمیان سعی کی سنت جاری کی ہے، اس لیے کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اسے ترک کر دے۔ انہوں نے کہا کہ پھر میں نے اس کا ذکر ابو بکر بن عبد الرحمن سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو یہ علمی بات اب تک نہیں سنی تھی، بلکہ میں نے بہت سے اصحاب علم سے تو یہ سنا ہے کہ وہ یوں کہتے تھے کہ عرب کے لوگ ان لوگوں کے سوا جن کا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ذکر کیا تو جو منات کے لیے احرام باندھتے تھے سب صفا مروہ کا پھیرا کیا کرتے تھے، اور جب اللہ نے قرآن شریف میں بیت اللہ کے طواف کا ذکر فرمایا اور صفا مروہ کا ذکر نہیں کیا تو وہ لوگ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو جاہلیت کے زمانہ میں صفا اور مروہ کا پھیرا کیا کرتے تھے، اور اب اللہ نے بیت اللہ کے طواف کا ذکر تو فرمایا لیکن صفا مروہ کا ذکر نہیں کیا، تو کیا صفا اور مروہ کی سعی کرنے میں ہم پر کچھ گناہ ہوگا؟ تب اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتاری، صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، آخر آیت تک۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں سنتا ہوں کہ یہ آیت دونوں فرقوں کے باب میں اتری ہے، یعنی اس فرقے کے باب میں جو جاہلیت کے زمانے میں صفا مروہ کا طواف برا جانتا تھا، اور اس کے باب میں جو جاہلیت کے زمانے میں صفا مروہ کا طواف کیا کرتے تھے، پھر مسلمان ہونے کے بعد اس کا کرنا اس وجہ سے کہ اللہ نے بیت اللہ کے طواف کا ذکر کیا اور صفا مروہ کا نہیں کیا، برا سمجھے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے بیت اللہ کے طواف کے بعد ان کے طواف کا بھی ذکر فرما دیا۔